اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ وہ بھی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، کوئی آپ کا دشمن ہو، گھریلو مسائل ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے، جو مانگیں گے جلد اور سب ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ محمد الرسول اللہ اور سورۃ فاتحہ کا خاص عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بہت سی عظمت، اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سورت میں سورۃ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ اس کے علاوہ 20 حدیث مبارکہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں۔ اگر یہاں تفصیل بیان کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ناظرین آج ہم آپ کو ایسی سورت مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے۔ اگر اس سورت کو بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا۔ کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو شام تک مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ رات 9، 10، 11 بھی بج جائیں آپ نے پھر بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟
آج کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز ہی سورۃ مبارکہ سے کیا۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے تو اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آگے سورت مکمل کر لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہ آیت 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ آیت 33 مرتبہ ہو جائے گی اور باقی سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص بھی ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ سورۃ رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ محمد الرسول اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی
کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور خوشخبری ملے گی، اور یہ عمل اللہ پاک کی ذات یقین اور بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔